بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ یہ عبادت ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو مالی اور جسمانی استطاعت رکھتا ہو۔ حج نہ صرف ایک عظیم عبادت ہے بلکہ یہ ایمان، اطاعت، قربانی اور اخوت اسلامی کا عملی مظہر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حج کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کا اعلان کرنے کا حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ حج ایک الہی فریضہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اس کی اطاعت کا عملی ثبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی عظمت اور فضیلت کو واضح فرمایا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں نہ کوئی فحش بات کی اور نہ گناہ کیا، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ حدیث حج کی روحانی عظمت کو بیان کرتی ہے کہ حج انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ حج ہمیں صبر، قربانی، مساوات اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ احرام میں سب امیر غریب ایک ہی لباس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جس سے مساوات اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ حج امت مسلمہ کو اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ حج محض ایک سفر نہیں بلکہ ایمان کی تجدید، گناہوں کی معافی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس فریضے کو اخلاص کے ساتھ ادا کرے اور اپنی عملی زندگی میں حج کے پیغام کو نافذ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں حج مقبول نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔